بھی صحابہ بنے نسبت مصطفیٰ کی طفیل، اور اہل بیت بھی اہل بیت بنے نسبت مصطفیٰ کی طفیل۔ جسے نسبت مصطفیٰ کا حیا ہوگا وہ حضور کے صحابہ کا بھی حیا کرے گا اور حضور کے اہل بیت کا بھی حیا کرے گا، اور جو دونوں میں سے ایک کو مانے ایک کو چھوڑ دے، سمجھ لو اس نے آدھا اسلام مانا آدھا چھوڑ دیا، اس نے حضور سے بے وفائی کی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج فرقہ واریت کی آگ حکومت وقت یا ہم اس ملک سے بجھانا چاہتے ہیں تو آؤ یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ جو شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہو، گستاخی صحابہ کا مرتکب ہو یا گستاخی اہل بیت کا مرتکب ہو، میں نے گستاخی اہل بیت کی بات اس لیے کی کہ مدتوں سے اس ملک میں یزید کی شان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور سیدنا امام حسین کے خلاف تو یزید کی شان میں لکھا جائے گا تو اس سے بڑی گستاخی بھی اہل بیت کے حق میں کوئی ہوگی؟ جو شخص گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ ہو یا گستاخ اہل بیت ہو، ہمارا موقف ہے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اور وہ تمام کتابیں جس میں وہ تمام لٹریچر جس میں گستاخی رسول کا مواد یا گستاخی اہل بیت کا مواد یا گستاخی صحابہ کا مواد یا گستاخی خلفائے راشدین کا مواد ہو، ایسا سارا لٹریچر پاکستان میں ضبط کر دیا جائے بلکہ جلا دیا جائے، اور ایسے لٹریچر کے چھاپنے، رکھنے اور تقسیم کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے۔ میں اچھا سمجھتا ہوں، اور یہ قانون بنا دیا جائے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے مطابق اسلام کی تبلیغ کرے، اپنی بات کرے، کسی دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالے، اپنا سودا بیچے، دوسرے کے سودے کو گالی۔ یہ تیسری بات کر رہا ہوں، پہلی دو شرطیں عمل کر کے تیسری شرط یہ عائد کر دی جائے کہ تبلیغ کرنے والوں، واعظ کرنے والوں، تقریر کرنے والوں، خدا کے لیے مصطفیٰ کی امت کو تفرقہ اور انتشار کی آگ کے گڑھوں میں نہ دھکیلو۔ اس امت کے دانے پہلے بکھر چکے ہیں، امریکہ پہلے امت کے بٹ جانے پر خوش ہے، روس پہلے ہی اسلام کے منتشر ہو جانے پر خوش ہے، اسرائیل پہلے عالم اسلام کے منتشر ہو جانے پر خوش ہے۔ خدا کے لیے رہی صحیح کسر تم پوری نہ کر دو، آؤ ان دانوں کو ملا دو تاکہ مصطفیٰ کی امت ایک تسبیح کی طرح دانوں میں پروئی جائے، ایک جسم بن جائے، اسلام ایک عظیم قوت بن جائے، اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف پوری امت شرق سے غرب تک ایک صف بن کر کھڑی ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گستاخ رسول کو، گستاخ صحابہ کو اور گستاخ اہل بیت کو اگر قانوناً اس ملک میں زندہ رہنے کا حق نہ ہو، اور ہم مسلمان ہیں، یا ہم مسلمانی چھوڑ دیں یا اس اصول کو اپنا لیں، تو کیا ہوگا؟ میں یقین سے کہتا ہوں ہر سال محرم کے مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں فرقہ وارانہ فسادات پر ہزاروں جانیں ناحق چلی جاتی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہزاروں ناحق قتل ہوتے ہیں، ہزاروں جانوں کی تلف کرنے کی بجائے اس قاعدے کے تحت صرف 5-7 آدمی لٹکانے پڑیں گے بلا تفریق و بلا امتیاز، خواہ اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، اس انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بلا امتیاز، 2-3 فقط فسادی، مذہب کے نام پر تخریب کاری کرنے والے، مذہب کے نام پر آقائے دو جہاں کی شان، صحابہ کرام کی شان اور اہل بیت پاک کی شان پر زبان درازی کرنے والے، اور مذہب کے نام پر امت کو تفرقہ کی آگ میں دھکیلنے والے 5-7-8 اگر لٹک گئے تو ہزاروں کی جانیں ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گی۔ اور افسوس جب طاہر القادری اس کا مشن عوامی تحریک منہاج القرآن عدل اور انصاف کی بات کرتا
اور ہر ایک کو یکساں اصول سمجھاتا ہے اور ایمانداری کی بات کرتا ہے، تو پھر ان کے خلاف تہمتیں لگتی. ایک گھر میں چلے جاؤ، ایک گھر میں وہ کہتے ہیں وہابی ہو گئے، ایک پاس جاؤ وہ کہیں گے وہابی ہو گئے، ادھر چلے جاؤ کہیں گے شیعہ ہو گئے. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. ہمارا درد ہم نہ بریلویت کے لیے صبح و شام اور زندگی کی دن اور زندگی کی راتیں اور یہ جوانیاں اور یہ شب و روز نہ بریلویت کی نظر کر رہے ہیں، نہ دیوبندیت کی نظر کر رہے ہیں، نہ وہابیت کی نظر کر رہے ہیں، نہ اہل حدیثیت کی نظر کر رہے ہیں، نہ شیعیت کی نظر کر رہے ہیں. ارے یہ دھندے تمہیں مبارک، ہمیں تو فکر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی امت سمر جائے، آقا کا دین اٹھ جائے، حضور کا دین زندہ ہو جائے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، میرے آقا کی امت ایک جسم بن جائے، ایک جان بن جائے. رہ گیا میرا مسلک، مجھے میرے مسلک کے بیان اظہار میں کوئی کھٹکا نہیں. میں اہل سنت والجماعت حنفی المذہب ہوں، حضور غوث پاک اور اولیاء کرام کے در کا گدا ہوں، فقراء کے دروں کا جھاڑو دینے والا ہوں، اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں کے گلیوں کا ادنا سے کتے کے تلوے چومنے والا. میرا تو مشرب یہ فقط یہ کہتا ہوں کہ لوگوں یہ وقت کب آئے گا جب تم فرقہ واریت کی جنگ سے نکل کر ذرا وسیع پیمانے پر آقا کی پوری امت کی سوچ رکھنے والے بن جاؤ گے. یہ وقت کب آئے گا جب تمہاری نظر ان جھگڑوں سے اٹھ کر پورے اسلام کو بلند کرنے کی طرف اٹھے گی. آؤ دین کے دشمن دین کو مٹانے کی فکر میں ہے. امریکی سامراج مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر میں ہے، روسی سامراج، اسرائیلی سامراج اور ہندو سامراج اسلام کا شیرازہ منتشر کرنے کی فکر میں ہے، اور تم ابھی بھی سمجھنے اور ہوش کرنے کا نام نہیں لے رہے. ہمارا پیغام تو فقط یہ ہے بھائی تم سنی بھی ہو، تم شیعہ بھی ہو، تم بریلوی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، بھائی سب کچھ رہو اور سب کچھ رہنا تمہیں نصیب. مگر ہم یہ نہیں روکتے کہ یہ نہ بنو، یہ کہتے ہیں کہ یہ بنو، پر ان سے اونچے مصطفیٰ کے غلام بھی بنو، مسلمان بھی بنو، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے بھی بنو. یہ مسلک ندیاں ہیں، نالے ہیں. سنیت، شیعیت، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہ ندیاں نالے ہیں، ندیاں جو اسلام کے دریا سے پھوٹ کر تمہاری فصلوں اور کھیتیوں کو سیراب کر رہے ہیں. اگر سارے کے سارے انہی ندیوں، نالوں اور نہروں کی حفاظت میں لگ گئے اور دریا کی فکر سب نے چھوڑ دی تو نادانو، اگر دریا ہی خشک ہو گیا تو تمہاری کھیتیوں کا پانی کہاں سے آئے گا؟ ہمارا فکر فقط یہ ہے، ہم تمہیں ندیوں، نالوں اور نہروں کی تقسیم سے نہیں روکتے، اس سے نہیں روکتے، فقط اتنا کہتے ہیں کہ کچھ اس دریا کا بھی خیال کرو جس اسلام کے سبب ہم سب کچھ ہے، جس اسلام کے سبب ہم سب کچھ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا تحفظ اس بات کا متقاضی، دین کا تحفظ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ملک سے شان رسالت مآب، شان صحابہ اور شان اہل بیت کی گستاخی کے تصور کو کلیتاً ختم کر دیا جائے. ادب اور احترام، اور وہ ادب و احترام کیسا ہو؟ ارے آپ کو کیا پتا کہ ادب اور احترام، ہمیں کیا پتا کہ کیا ہے؟ پوچھئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، پوچھئے ادب والوں سے